حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے، ان سے بھی اس معاملے پر قانونی رائے بھی ان سے لے لیتے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وفاقی حکومت اس معاملے کو چیلنج کر سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اس پر اعتراض آئے تھے۔ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 اکتوبر کی ججمنٹ کو سسپینڈ کیا ہے، وہ وفاقی حکومت نے ہی اپیل فائل کی تھی اور منسٹری آف ڈیفنس نے فائل کی تھی، جس کے اندر جو 23 اکتوبر کے فیصلے کے اندر دو جو امینڈمنٹس تھیں آرمی ایکٹ کے اندر، سیکشن 2D1، سیکشن 2D12 اور سیکشن 59(4), اس کو انہوں نے الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا۔ اور بنیادی بات یہ تھی کہ جب سے یہ پاکستان کے اندر یہ 1967 کی امینڈمنٹس آئی ہوئی تھیں، ان کو 268 جو آرٹیکل ہے 73 کا، اس کے اندر ویلیڈیٹ رکھا گیا، اور 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر فردر جو ہے ان آرٹیکل 8 کے نیچے جو ہے ان کو پروٹیکشن دی گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان 97(5) سے لے کے آج تک جو ہے ان امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، جب سے یہ 23 اکتوبر کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھی سپریم کورٹ کی، جس کو 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر جا کے تو یہ دو امینڈمنٹس ان کو الٹرا وائریز کیا گیا۔ تو جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ کیس جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر سنا گیا ہے، اور وہاں کے اوپر پارلیمنٹ نے پہلے یہ بل پاس کیا، سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا، اور موجودہ چیف جسٹس نے فل کورٹ کے ذریعے سے ویلیڈیٹ کیا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ کی جاتی ہے تو اس کو آپ ایز اے رائٹ آف اپیل جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور جب آپ ایز اے رائٹ آف اپیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری ٹریڈیشنلی جو کورٹس ہیں وہ جب آپ ایز اے رائٹ آف اپیل فرسٹ ایپلیٹ فورم کے اندر جاتی ہیں تو وہ ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیتی ہیں، اور یہی آج پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ نے کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے۔ چونکہ ایک یہ تھا کہ جو 23 اکتوبر والا آرڈر تھا وہ 2 لائن کا ایک آرڈر تھا جس کے اندر کوئی ریزننگ نہیں تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ اسٹائل سے ریلیٹڈ تھیں، بٹ سپریم کورٹ نے جو امینڈمنٹس تھا، یہ لا تھا، ان کو ہی الٹرا وائریز کر دیا، اور اس لا کو الٹرا وائریز کو کیا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کر نہیں سکتی تھی آرٹیکل 8 کے نیچے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے اس پریکٹس کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان فالو کر رہی تھی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی تھیں، اور فردر مور جو ایڈ ہوا اس چیز کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے، اور اس میں سارے وہ لوگ ملوث ہیں جو سویلینز ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ تو جب آپ کا لا ہی موجود نہیں تھا تو ایک نیشنل سیکورٹی ویکیوم آیا ہوا تھا، جس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ہیئرنگ کے اندر بھی آبزرو کیا کہ کل ہمارے 23 جوان شہید ہوئے ہیں، تو ان کو کون جو ہے جنہوں نے جرم کیا ان کو کس طرح پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یقیناً اس حوالے سے جو حکم نامہ آیا ہے وہ اب اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔